بغداد کی ایک پرانی گلی میں روزی نامی ایک عورت اپنی ایک چھوٹی بیٹی حلیمہ کے ساتھ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہی تھی۔ روزی کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں تھا، بیماری نے اسے توڑ دیا تھا۔ کئی دن انہیں صرف پانی پی کر ہی سونا پڑا۔ انہی دنوں میں ایک بغداد کی گلیوں میں رامی نام کا چور بدنام تھا۔ وہ رات کے اندھیروں میں امیروں کے گھروں میں منڈلاتا۔ لوگ کہتے تھے وہ سانپ کی طرح دبے پاؤں گھستا ہے اور بادل کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ رامی ایک رات روزی کے مقام میں چوری کے غرض سے گیا۔ وہاں خالی برتن اور روتی بھوکی بچی دیکھ کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ وہ سیدھا ایک امیر تاجر کے گھر گیا، وہاں سے آٹا، کھجوریں اور گھی چرا کے لے آیا۔ وہ سب روزی کے گھر رکھ کر وہاں سے خود فرار ہو گیا۔ روزی اس کے لیے دل سے دعائیں کرنے لگی۔ چند دنوں کے بعد وہ بازار کے ایک رئیس کے گھر گیا۔ وہاں اس کو سونے کے سکے ملے، مگر اس نے دلچسپی ذرا گرم کپڑوں میں لی۔ وہ گرم کپڑے اور کمبلوں کی گھٹیاں چرا کے لے آیا اور شہر کے یتیم بچوں میں بانٹ دی۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ سردی کی راتوں میں غریب بچے نئے کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ تیسری بار وہ بغداد کے قاضی کے گھر میں گھس گیا۔ اس بار اس نے وہاں سے سونے کی اشرفیاں اور چند قیمتی زیورات چرائے، مگر یہ سب بھی اس نے غریب بیوہ اور مزدوروں میں بانٹ دیا۔ روزی ہر روز دعا کرتی، اے اللہ، یہ چور ضرور ہے مگر اس کا دل نیک ہے، اس کو ہدایت دے۔ غریبوں کی زبان پر بھی یہی دعا تھی۔ آخر کار امیر لوگ بھڑک اٹھے۔ ایک تاجر نے پہرے داروں کے ساتھ مل کر اس چور راکھی کو پکڑنے کا پروگرام بنایا۔ جب رامی چوتھی بار اس کے گھر میں گھسا تو پکڑا گیا۔ اس کو ہاتھ باندھ کر قاضی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے غصے میں کہا، تم نے شہر بھر میں خوف پھیلا رکھا ہے، اب بتاؤ یہ سب دولت کہاں ہے؟ رامی نے کہا، قاضی صاحب، میں نے ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی ہے جو بھوک سے مر رہے تھے۔ اتنے میں روزی اور کئی غریب لوگ دربار میں آ گئے۔ ایک نے کہا، اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے بچے سردی سے مر جاتے۔ روزی نے کہا، اس نے میری بھوکی بچی کو روٹی دی، اگر یہ چور ہے تو اس کی چوری ہمارے لیے زندگی بن گئی۔ قاضی نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، رامی، چوری کرنا جرم ہے اور جرم کی سزا ملے گی، مگر چونکہ تم نے مال سے کچھ نہیں لیا اور سب غریبوں میں بانٹ دیا، اس لیے تمہیں سخت نہیں بلکہ ہلکی سزا دی جائے گی۔ کچھ مدت سزا میں رہو گے تاکہ محنت کرنا سیکھو، پھر آزاد ہو کر حلال کماؤ۔ رامی کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے غریبوں اور بھوکوں کو بچایا۔ رہائی کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری شروع کی، مگر نیکی کا راستہ نہ چھوڑا۔ وہ بغداد کا پہلا چور تھا جو جیل سے نکل کر غریبوں کی مددگار کہلایا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی چاہے نیکی کے لیے ہو لیکن جرم ہی رہتی ہے۔ نیک نیت انسان کو ہدایت کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اصل عزت محنت اور سچائی کی کمائی میں ہے، نہ کہ چوری اور فریبی میں۔